إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Chapter 29, verse 61 to 64, English translation. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. And how many an animal there is that carries not its own sustenance, Allah provides for it and for you. And He is the all-hearing, the all-knowing. And if you thou ask them, who has created the heavens and the earth, who has created heavens and the earth, and pressed into service the sun and the moon, they will surely say, Allah. How then are they being turned away from the truth? Allah enlarges the means of the sustenance for such of His servant as He pleases, and straiten them for whom He pleases. Surely Allah has full knowledge of all things. And if you thou ask them, who sends down water from the sky and therewith gives life to the earth after its death, they will surely say, Allah. Say, all praise belong to Allah, but most of them understand not. Jazakumullah. اب ایک قصیدہ ہے جو 3 لوگوں کا گروپ پیش کرے گا. یہ ہیں محمد شفیق صاحب, طلحہ شفیق صاحب اور حمزہ خالق صاحب. السلام علیکم. قصیدہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وباس ثانی. یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وباس ثانی. یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالزمان. اے رواں ایک چشمائے فیضان و عرفان خدا, دوڑتی ہے تیری جانب خلق پیاسوں کی طرح. O you who are the fountain of Allah's beneficence and perfect understanding of Allah, people rush towards you thirstily. یا بحر فضل المنعم المنانی
تہوی الیک الزمار بالکیزانی فضل خدائے منعم و محسن کے بہرے بے کراں گامزن تیری طرف ہے ایک ہجوم عاشقاں. O you who are the ocean of God's grace, who is the bestower of favors, exceedingly beneficent, hordes of thirsty people hurry towards you holding their bowls in hand. یا شمس ملک الحسن والاحسان نورت وجہ البر والعمران. حسن و احسان کی ہنسی اس مملکت کے آفتاب رخ ہوا روشن زمیں کا آپ ہی سے جناب. O you who are the son of the spiritual kingdom of beauty and grace, you have spiritually illuminated the inhabitants of the deserts as well as the cities. یا بدرنا یا آیت الرحمانی عہد الہدات و اشجاع الشجعانی. تو ہمارا چاند ہے اور ہے نشان رحمان کا ہادیوں کا رہنما ہے سب شجاعوں سے شجاع. O our full moon, O sign of the gracious God, O you who are the greatest spiritual guide, the bravest among the brave. انی ارا فی وجہک المتہلل شأنی یفوق شمائل الانسان. دیکھتا ہوں میں رخ انور میں وہ شان جمال جس کے آگے ہیچ ہے انسانیت کے سب خصال. I certainly see such glory in your sparkling face, which transcends all known human attributes. وباس انسانی انظر الی برحمت وتحنن یا سیدی یا احقر الغلمان. او مجھے بھی ایک نگاہ رحمت و شفقت عطا میں بھی ہوں شامل غلاموں میں غلام ادنا تیرا. Please glance towards my humble self with mercy and kindness. O my spiritual master, I am the lowliest one among your humble servants. یا حبنا کا قد دخلت محبتاً فی مہجتی و مدارکی و جنانی. ہے لبالب تیری ہی الفت سے میرے جسم و جان ہے شعور و قلب میں بھی اس محبت کا نشان. Oh my beloved, your love has certainly penetrated my soul, my mind, and my heart. وباس انسانی جسمی یقیر الیک من شوق علا یا لیت کانت قوت الطیران.
ہے جس میں انصری، مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی. My body is craving to fly towards you due to my enormous longing for you. O Holy Prophet, I wish I actually had the capacity and power to fly. یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وباس ثانی. یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وباس ثانی. اگلی تقریر اردو میں ہے. اس کا عنوان ہے رزق حلال عین عبادت ہے. یہ مولانا مسعود احمد شاہد صاحب کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر اور معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے رزق حلال عین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر محنت اور دیانتداری سے کام کرنے اور اعمال صالحہ بجا لانے کی نصیحت کرتا ہے. ایسے اعمال جو اپنی ذات اور مخلوق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جائیں، ان کی خدا تعالیٰ کے ہاں بڑی جزا رکھی گئی ہے. ارشاد خدا بندی ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی بدی اور نیکی لکھی جائے گی جو اس نے کی ہے، یعنی نہ تو اس میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ زیادتی، بلکہ عین محنت کے مطابق پھل ملے گا. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اسی لیے اس نے جتنے بھی انبیاء ہماری ہدایت کے لیے بھیجے، وہ سب نہ صرف اپنے کام خود کرتے تھے بلکہ دوسروں کی بھی خدمت میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے تھے. اس لیے جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو لاتعداد انبیاء اکرام کو زراعت اور تجارت کے پیشہ سے منسلک پاتے ہیں، اور بعض ان میں سے بکریاں بھی چراتے تھے. خود ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ معاوضے پر مکہ والوں کی بکریاں چرائی تھیں. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی سے بہتر کوئی روزی نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزہ خوراک وہ ہے جو تم خود کما کر کھاؤ اور تمہاری اولاد بھی تمہاری عمدہ کمائی میں شامل ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، الکاسب و حبیب اللہ، یعنی محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ تردد کرتے تاکہ ان میں سادگی، قناعت اور کسی پر بوجھ نہ بننے کی عادت راسخ ہو، اور وہ کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کریں، اپنا کام خود کریں اور محنت مزدوری کر کے خود کمائیں اور کھائیں. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص رسی لے کر جنگل میں جاتا ہے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر بازار میں آتا ہے اور اسے بیچتا ہے اور اس طرح اپنا گزارا چلاتا ہے اور اپنی آبرو اور خودداری پر حرف نہیں آنے دیتا، وہ بہت ہی معزز ہے
اور اس کا یہ طرز عمل لوگوں سے بھیک مانگنے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ نامعلوم وہ لوگ اس کے مانگنے پر اسے کچھ دیں یا نہ دیں۔ حضرت کبشہ انواری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 چیزوں کے بارے میں میں قسم کھا کر بتاتا ہوں کہ انہیں اچھی طرح یاد رکھو۔ صدقہ بندے کے مال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرتا۔ جب بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشتا ہے۔ یہ کہ جس نے سوال کرنے کا دروازہ کھولا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ زیادہ مانگنے والے ہوں تو ان کی محتاجی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک تو خود ان میں بیٹھے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر خواہشات بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ تو اس حدیث میں ایک تو صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ صبر سے کام لو، اگر تنگ بھی کیے جاؤ تو اپنے خدا کی رضا کی خاطر صبر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو دینے سے کبھی نہیں تھکتا، وہ تمہیں نہ صرف اس مشکل اور تکلیف سے نکالے گا بلکہ صبر کی وجہ سے تمہیں عزت بھی دے گا۔ پھر ایک اہم بات یہاں یہ بھی بیان فرمائی کہ مانگنے کی عادت اپنے اندر کبھی نہ پیدا کرو۔ جیسے مرضی حالات ہوں، صبر و شکر کے ساتھ گزارا کرو اور اسی طرح گزارا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر ایک دفعہ مانگنے کی عادت پڑ گئی تو پھر یہ بڑھتی چلی جائے گی، قناعت پھر بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس طرح تانا سانی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پتہ ہے کہ کھانے کو مل رہا ہے، کسی قسم کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور صرف اس لیے کہ میری ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، خواہ وہ امداد جماعت کی طرف سے کسی کو مل رہی ہو یا سینٹرل لنک کی طرف سے۔ تو اس طرح نکمے مرد بیٹھے رہتے ہیں اور انہیں بیوی بچوں کی بھی کوئی فکر نہیں رہتی۔ بیوی بچوں کی بہت سی ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو ان وسائل کے ساتھ پوری نہیں ہو سکتی، ایک محدود مدد ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہر انسان کو اگر مدد ہو بھی رہی ہو تو کام کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم سوال کرنے کی عادت جاری رکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ محتاجی میں بھی اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور اس وجہ سے پھر گھر سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ گھروں میں میاں بیوی کی لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، بچے الگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض بن رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو کوئی معمولی بات نہ سمجھیں۔ عزت اور وقار اسی میں ہے کہ خود محنت کر کے کمایا جائے، اور امدادوں یا وظیفوں، سینٹرل لنک یا سوشل ہیلپ وغیرہ کو کبھی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کی طرح محنت کی کمائی بھی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے اور بہت سے فرائض ہیں، ان میں سے یہ بھی فرض ہے کہ انسان محنت کر کے کمائے اور اس میں سے کھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری سوالی بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا، ایک چادر ہے جسے آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اوڑھتا ہوں، اور ایک چھاگل ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہو گیا۔ حضور نے ان کو لے کر فرمایا، یہ دونوں چیزیں کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ حضور نے 2-3 مرتبہ فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ اگر اس پر ایک اور شخص نے کہا کہ میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ حضور نے وہ چیزیں اسے 2 درہم میں دے دیں اور اس انصاری کو کہا کہ یہ لو، 1 درہم سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لو اور انہیں گھر دے دو، اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس آؤ۔ جب وہ کلہاڑی خرید کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس میں خود لکڑی کا دستہ ڈالا اور اس شخص سے فرمایا، جاؤ اور اس سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر فروخت کرو، اور 15 دن سے پہلے تجھے ادھر آتا نہ دیکھوں۔ وہ شخص لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اور لا کر بیچتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس پایا تو اس نے 10 درہم کما لیے تھے۔ چنانچہ ان درہموں سے اس نے کچھ کپڑے خریدے اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خریدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تیرے لیے خود کما کر کھانا اس بات سے زیادہ اچھا ہے
کہ تو दर दर मांगता फिरे और क़यामत के दिन इस हालत में अल्लाह के हजूर आए कि तेरा चेहरा खराश ज़दा हो। हज़रत खलीफातुल मसीहुल ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने अपने एक खुतबा में उन तमाम लोगों को जो इन मगरबी ममालिक में सोशल हेल्प लेते हैं तवज्जो दिलाते हुए फरमाया, मुझे पता चला है कि बाज़ लोग जो छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं या ऐसी मुलाजमत करते हैं जो पूरी तरह ज़ाहिर नहीं होती या टैक्सी वगैरह चलाते हैं, लेकिन साथ ही हुकूमत को गलत मालूमात देकर इससे मदद भी लेते हैं, या मकान भी ख़रीदा हुआ है लेकिन हुकूमत से मकान का किराया भी लेते हैं, तो ये बात तकवा से बाइद है। इस तरह करके वो दोहरे बल्कि कई किस्म के जुर्म के मुर्तकिब हो रहे होते हैं। एक तो हुकूमत को सही आमद ना बताकर हुकूमत का टैक्स चोरी करते हैं, फिर ना सिर्फ ये टैक्स की चोरी है बल्कि दूसरों के उस टैक्स को भी खा रहे होते हैं जो दूसरे लोग हुकूमत के मामलात चलाने और शहरियों को सहूलतें मुहैया करने के लिए हुकूमत को देते हैं। फिर झूठ के मुर्तकिब होते हैं जो बज़ाते खुद शिरक के बराबर है। तकवा तो दूर की बात है, बस अगर हम में से ऐसे चंद एक भी हैं तो वो ना सिर्फ अपने आप को अल्लाह से दूर कर रहे होते हैं बल्कि जमात को भी बदनाम करने वाले बन रहे होते हैं, और जमात को जो वक़ार हुकूमती अदारों लोगों में है उसको कम करने वाले बन रहे होते हैं। आपने मज़ीद फरमाया, ऐसे लोग गलत मालूमात देकर चंद पाउंड हुकूमत से ले लेते हैं, गोया वो ज़बान हाल से ये कह रहे होते हैं कि हमारा राज़िक़ खुदा नहीं बल्कि हमारी चालाकियाँ हैं। आपने मज़ीद फरमाया कि मैंने तो अमीर साहब को कह दिया है कि किसी भी ऐसे शख्स का अगर पता चले तो उससे चंदा लेना बंद कर दें। ऐसे लोगों से चंदा लेने से अव्वल तो जमाती चंदों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला अगर पड़े भी तो इसका फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम अज़ कम अल्लाह ताला के हजूर पेश किया हुआ माल तो पाक होगा। बस मैं ऐसे लोगों से जो चाहे चंद एक ही हूँ यही कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला को राज़िक़ नहीं समझना तो फिर अल्लाह ताला को भी अपने दीन के लिए आपके माल की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका मामला अल्लाह से है, जिस तरह भी चाहेगा अल्लाह सलूक करेगा। इसी तरह हजूर अनवर ने अपने एक और ख़ुतबा 9 जुलाई 2004 में अहबाब जमात को ऐसी जगहों पर काम करने से मना फरमाया जहाँ पर सूअर के गोश्त का इस्तेमाल होता हो, नीज़ वहाँ से काम छोड़कर कोई दूसरा काम तलाश करने की नसीहत फरमाई। जिस पर एक शख्स ने हजूर को ख़त लिखा कि मैंने एक रेस्टोरेंट लिया है जो ऐसे इलाका में है जहाँ पर सूअर का इस्तेमाल होता है, अगर मैं खानों में सूअर का गोश्त इस्तेमाल न करूँ तो दुकानदारी नहीं चलेगी और कारोबार बंद हो जाएगा। उसने मज़ीद लिखा कि अब मैं चूँकि ख़रीद चुका हूँ, अगर ये कारोबार इस तरह न चलाऊँ तो इतना नुकसान होगा, इसलिए इजाज़त दी जाए। जिस पर हजूर अनवर ने फरमाया, जहाँ तक इजाज़त का सवाल है वो तो नहीं मैं दे सकता, बाकी ये भी उनका वहम है कि कारोबार नहीं चलेगा, बिक्री नहीं होगी। अगर नहीं भी होती तो इस कारोबार को बेचकर कोई और कारोबार तलाश करना चाहिए। अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, नेक नियति से छोड़ेंगे तो किसी बेहतर काम के सामान पैदा फरमा देगा और काम मयस्सर आ जाएगा। हजूर फरमाते हैं कि असल बात यह है कि शैतान इंसान के दिल में हर वक्त ये बात डालने की ताक में लगा रहता है कि कोई बात नहीं, फ़लाँ काम कर लो, कुछ नहीं होता, उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम सूअर खा तो नहीं सकते और खा तो नहीं रहे, ये तो एक कारोबार है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिनको खिला रहे हो उनको तो ये चीज़ पसंद है, इसलिए चोरी भी नहीं है, धोखा भी नहीं है। तो ये बात खूबसूरत करके शैतान इंसान के दिल में डालता है, और फिर जब उस पर अमल शुरू हो जाए तो एक बुराई से दूसरी बुराई पैदा होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान इसमें पूरे तौर पर मुलव्वस हो जाता है। फिर सिर्फ दुनिया कमाने की तरफ तवज्जो रहती है और जायज़ और नाजायज़ के फ़र्क को भुला बैठते हैं। अल्लाह ताला सूरह जुमा में मोमिनीन को मुखातब करते हुए फरमाता है, फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। इस आयत में जहाँ अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करने की तरगीब दी गई है,
اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ناجائز کاروبار، دھوکہ دہی کے کاروبار جو ہیں ان سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نواحی ہیں اس سے بچ کر ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے وارث بن سکتے ہو۔ ان کو کر کے نہیں، بس اپنی ملازمتوں میں، اپنے کاروباروں میں جائز اور ناجائز کے فرق کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ یہ نہیں کہ ان لوگوں کی طرح ناجائز کاروبار کر کے اور کالا دھن کما کر اور سمگلنگ کر کے پھر حج پر چلے گئے اور سمجھ لیا کہ ہم پاک ہو گئے اور ہمارے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کنتم کسبتم، کہ اے مومنو تم نے جو کچھ کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو برا اچھا کمایا اس میں سے جو پاک ہے وہ خرچ کرو، دوسرا نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے پاکیزہ کمائی ہی کرنی ہے اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو مال غلط بیانی سے کمایا ہو وہ پاکیزہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بس اگر کوئی کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ غلط مفاد اٹھا رہا ہے تو اسے بھی باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پاک کمائی میں سے مال دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ روپیہ برکت والا ہوگا اور دینے والے کے مال میں اضافے کا باعث بنے گا۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ مذکور ہے جو اس قرآنی آیت کا مفہوم خوب کھول کر بیان کرتا ہے۔ حضرت شیخ ابو العباس نحمدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ وہ ٹوپیاں سیا کرتے تھے، جب تک ایک ٹوپی فروخت نہ ہو جاتی دوسری نہ سیتے۔ اس کے علاوہ ایک ٹوپی کی قیمت 2 درہم سے کم لیتے نہ زیادہ، اور 2 درہم میں ٹوپی فروخت کرنے کے بعد 1 درہم تو اس شخص کو دے دیتے جو سب سے پہلے آپ کے پاس آتا، اور 1 درہم کی روٹی خرید کر کسی درویش کے ہمراہ ایک گوشہ میں بیٹھ کر کھا لیتے۔ کسی صاحب نصاب مرید نے آپ سے پوچھا کہ زکوٰۃ کس کو دوں؟ فرمایا کہ جس کو تم اس تک زکوٰۃ سمجھتے ہو۔ یہ سننے کے بعد جب وہ رخصت ہوا تو راستے میں ایک بہت ہی شکستہ حال فقیر نظر پڑا، چنانچہ اس نے بطور زکوٰۃ 1 اشرفی اس کو دے دی۔ لیکن دوسرے دن دیکھا کہ وہی نبینہ فقیر ایک شخص کے کہہ رہا ہے کہ کل ایک شخص نے مجھ کو اشرفی دی تھی جس سے میں نے فلاں مغنیہ کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی لی۔ اس واقعہ کا ذکر جب مرید نے آپ کے سامنے کرنے کا قصد کیا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ جاؤ میرا یہ 1 درہم بھی اس شخص کو دے دو جو تم کو سب سے پہلے مل جائے۔ چنانچہ وہ باہر نکلنے پر اس کو ایک سید مل گیا جس کو اس نے وہ درہم پیش کر دیا اور خود اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ سید بجائے آبادی کے جنگل میں پہنچا اور اپنے دامن میں سے مردہ تیتر نکال کر پھینک دیا۔ جب مرید نے یہ واقعہ بیان کر کے سید صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آج 7 یوم سے میری بیوی بچے فاقے سے ہیں، اور میں سوال کرنے کی ذلت سے بچنے کے لیے جب رزق کی تلاش میں گھر سے نکلا تو جنگل میں یہ مردہ تیتر مل گیا اور میں نے اہل و عیال کے کھانے کے لیے اس کو اٹھا لیا، لیکن تمہارے 1 درہم دے دینے کے بعد میں اس کو پھینکنے یہاں آ گیا۔ یہ واقعہ مرید نے جب حضرت شیخ ابو العباس سے بیان کرنے کا قصد کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حرام کی کمائی کا مال شراب کھانے کی نظر ہو جاتا ہے اور جائز کمائی ایک سید کو مردار کھانے سے بچا لیتی ہے۔ پھر دعاؤں کی قبولیت کا رزق کے حالات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے قریبی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص جن کا شمار 10 مبشرہ میں بھی ہوتا ہے، وہ فاتح ایران بھی کہلاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کھڑے ہو گئے اور درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، مجھے یہ مقام حاصل ہو کہ میں جو بھی مانگوں اور جو بھی طلب کروں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا پیش کروں وہ قبول کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنے کھانے کو پاکیزہ رکھو، جو کماؤ حلال ہو، جو اپنے اوپر خرچ کرو نیک کمائی سے ہو، تمہارا کھانا پینا سب پاکیزہ ہو،
اگر تم ایسا کرو گے تو تم اس کے بعد ایسے ہو جاؤ گے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ پھر مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بڑے ہی پیارے اور سنہری اصول ہمیں رہنمائی کے لیے دیے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخراجات میں میانہ روی اور اعتدال نصف معیشت ہے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں پا گیا جس نے اس حالت میں فرما برداری اختیار کی جبکہ اس کا رزق صرف اس قدر ہو کہ جس میں مشکل گزارا ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت بخشی ہو۔ ان دونوں روایتوں میں میانہ روی اور قناعت کے مضمون کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں کو جو شخص اپنائے وہ فلاح اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس کے دل میں یہ خواہش کبھی پیدا نہیں ہوگی کہ ہمسائے کا اچھا صوفہ دیکھا یا اس کی اچھی کار دیکھی تو فوراً خریدنے کے لیے دوڑ پڑے، خواہ کسی سے قرض بھی لینا پڑے۔ ایسے بے صبرے اور قناعت نہ کرنے والے لوگوں کا حال اس حدیث میں کیا خوب بیان ہوا ہے۔ فرمایا ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی بھی ہو تب بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دوسری وادی بھی آ جائے، اس کے منہ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بر سکتی۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کسی کو سست نہیں بناتا، اپنی تجارتوں ملازمتوں میں بھی مصروف ہوں، مگر میں یہ نہیں پسند کرتا کہ خدا کے لیے ان کا کوئی وقت بھی خالی نہ ہو۔ ہاں تجارت کے وقت تجارت کریں اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو اس وقت بھی مد نظر رکھیں تاکہ وہ تجارت بھی ان کی عبادت کا رنگ اختیار کرے۔ نمازوں کے وقت نمازوں کو نہ چھوڑیں، ہر معاملے میں کوئی ہو دین کو مقدم کریں۔ دنیا مقصود بالذات نہ ہو، اصل مقصود دین ہو، پھر دنیا کے کام بھی دین ہی کے ہوں گے۔ آپ نے مزید فرمایا وہ جو دنیا پر کتوں اور چیونٹیوں اور گدوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے مزید فرمایا جو شخص دنیا کے لالچ میں پھنسا ہوا ہے اور آخرت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلائے، اپنی نماز سے بھی نوازے اور دنیا کا کیڑا بننے سے بھی بچائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ آپ نے بہت سارے نصائح فرمائے ہیں، اب ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کافی ساری کمزوریاں ہیں ہم میں بھی، انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو چیز ایک لائن میں جو انہوں نے بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، تو یہ چیز بھولنے والی نہیں ہے، یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اگر اسے یاد رکھیں گے تو پھر وہ جو ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں نا بندہ، چار پیسے ادھر سے آ جائیں چار ادھر سے آ جائیں، کوئی چکر چلا کے غلط بیانی کر کے، وہ ساری چیزیں پھر کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے کمزوریاں دور کر سکیں۔ جی اب یہ اگلی تقریر یہ بھی اردو میں ہے، اس کا عنوان ہے آخری زمانے کے مسائل اور مسیح کی جماعت کی ذمہ داریاں۔ چودھری خالد سیف اللہ خان صاحب سے میں درخواست کروں گا۔ السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا جو عنوان ہے، جیسے صدر صاحب نے بتایا، وہ دراصل یہی ہے کہ دجالی فتنے جو ہیں آخری زمانے کے، اس سلسلے میں ہم احمدیوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور یہ مضمون اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری جماعت کے لحاظ سے یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟
وجہ اس کی یہ کہ آنسل نے فرمایا تھا کہ یا مسیح موعود جب آئے گا یکسر الصلیبہ و یقتل الخنزیر، 2 کام بتائے گئے اس کے بڑے کام، ایک تھا کسر صلیب اور تھا قتل خنزیر۔ تشریح اس کی بہت لمبی چوڑی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آخری زمانے میں 2 فتنے ہوں گے، یا ایک فتنے کی 2 شاخیں ہوں گی۔ ایک یہ ہوگا مذہبی لحاظ سے یہ فتنہ کہ ایک خدا کے کمزور بندے کو خدا بنایا جائے گا اور لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا۔ دجل کے میں نے دھوکہ دینے کے ہوتے ہیں، اور دجال وہ پادری ہیں جو بہت دھوکہ دے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے اور خدا تھے۔ تو یہ دجل تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرے کو زمانے میں پھر ایسی باتیں پھیل جائیں گی جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہوں گی، اور اس وقت ایسا ماحول ہوگا، ایسا کلچر ہوگا اور ایسا فلسفہ ہوگا کہ جو انسان کو دہریہ بنانے والا ہوگا، خدا سے دور لے جانے والا ہوگا۔ ان دونوں چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ازل سے یہ مقدر تھا کہ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں مسیح موعود کو بھیجے گا، اور مسیح موعود کی جماعت جو ہے اس کے بارے میں حضرت مسلم نے فرمایا کہ میرے درخت وجود کی سرسبز شاخ ہو، اے میرے درخت وجود کی سرسبز شاخ ہو۔ حضرت مسلم اگر درخت کی مانند ہیں اگر، تو ہمیں ہر ایک جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو دنیا میں کہیں رہتا ہے، اس درخت کی سبز شاخ ہے، وہ شاخدار شاخ، ہمیں ہر ایک کو اس کا ایک شاخ ہے اس کی۔ تو جو کام حضرت مسلم کا تھا وہی ہمارا کام ہے۔ وہ اس موضوع پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا خطرناک زمانہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارا یہ زمانہ نہایت ہی خطرناک مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور روحانی فتنوں سے پر ہے۔ شیطان نے اتنا بڑا حملہ انسانوں پر کبھی پہلے نہیں کیا تھا، اور چونکہ ہر قوم نے اس فتنہ سے متاثر ہونا تھا، اس لیے ہر نبی نے ہی اپنی قوم کو آخری زمانے کی خرابیوں سے ہوشیار کیا تھا۔ یہ خرابیاں اتنی گمبھیر، اتنی خوفناک، اتنی وسیع پان پر پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کا ازالہ صرف خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدس سے ہی کر سکتی تھی۔ چنانچہ عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے ایک فنا فر رسول کے مقام کے حامل فرد کو، جو آپ کے عشق میں مقبول تھا، آپ کا ذل کامل تھا اور روحانی فرزند تھا، آپ کا خلیفہ تھا، اس کو مسیح موعود بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ موجودہ زمانے کا حملہ جو ہے شیطانی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں یاد رہے کہ جس مسیح یعنی روحانی برکات والے کی مسلمانوں کی وہ آخری زمانے میں بشارت دی گئی ہے، اسی کی نسبت یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دجال موعود کو قتل کرے گا، یعنی جس کی پیچھے نشانی دی گئی ہے کہ آئے گا، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کرے گا کیا وہ آگے، وہ دجال موعود جس عہد دیا گیا ہے، جس کا جس وعدہ دیا گیا ہے دجال کا، اس کو قتل کرے گا۔ فرمایا لیکن یہ قتل تلوار یا بندوق سے نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دجالی بدعات اس کے زمانے میں نابود ہو جائیں گی۔ حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان ہی کا نام ہے۔ پھر جس گروہ سے شیطان اپنا کام لے گا، اس گروہ کا نام بھی استعارہ کے طور پر دجال رکھا گیا، کیونکہ وہ اس کے اعضاء کی طرح ہے۔ سو جو گروہ شیطان کے وساوس کے نیچے چلتا ہے وہ دجال کے نام سے موصوف ہوتا ہے۔ وسوسہ، وسواس الخناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے دلوں میں برے خیالات ڈال کے انسان کو روحانیت سے، اخلاق سے برباد کرنے والے، یہ جو ہیں وساوس ڈالنے والے، اصل کام یہ شیطان کا ہے، اور جو یہ دنیا میں کرتے ہیں وہ بھی گویا شیطان ہے، وہ دجال ہے۔ وہ اسی کی طرف قرآن شریف کی اس آیت ترتیب کا اشارہ ہے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا گیا اور اس آیت پر ختم کیا گیا ہے اللہ جی یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پر لفظ ناس سے مراد یہاں دجال بھی ہے، دجال ہے، بس لفظ ناس سے مراد اس جگہ بھی دجال ہے۔ اور اخیر میں اس گروہ کے ذکر سے اس بات کا اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں اس گروہ کا غلبہ ہوگا۔ قرآن کیونکہ سب سے اخیر پہ جو ذکر ہے وہ خناس کا ہے، جو وسوسہ پھیلائے گا، تو فرمایا سب سے اخیر پہ ذکر جو کیا گیا اس میں یہی اشارہ ہے کہ یہ فتنہ آخری زمانے میں ہوگا۔ ایام الصلح 63۔ بس وہ لوگ جو لوگوں کے دلوں میں اس اللہ کی بابت وسوسے ڈالتے ہیں اور شکوک پیدا کرتے ہیں، اس کی ذات میں تمام صفات کاملہ جمع ہیں، جو تمام فیوز کا سچشمہ
اور ہر ایک جسمانی اور روحانی طاقت اسی سے ملتی ہے. وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے. اس کی ربوبیت تمام زمانوں پر اور مکانوں پر محیط ہے. ایسے لوگ جو اس سے دور کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں وسوسے ڈالنے والے ہیں، وہی شیطان ہیں، اور دجال بھی اسی کا مظہر ہے. آخری زمانے میں خدا کی ذات اور صفات سے بدزن کر کے طرح طرح کی گمراہیوں میں پھینکنے والے گروہ کو دجال کہا گیا ہے. اور اس کے ساتھ روحانی جنگ مسیح موعود اور اس کے لشکر نے، اس کی جماعت نے کرنی. اب یہ دجال جو ہے یہ عیسائی نہیں ہے سارے. دجال سے مراد وہ ایسے پادری ہیں گروہ جو وسوسے ڈال کے لوگوں کو خدا سے دور لے جانے والے ہیں اور ایک عیسائی اسلام کو خدا بناتے ہیں. کیونکہ باقی عام لوگوں کو عیسائیوں کو تو پتہ ہی نہیں، اپنے مذہب کو بھی پتہ نہیں ان کو. یہ بات المسلم نے کلیئر کی آگے. قرآن کریم کی پہلی صورت میں مغضوب علیہم اور ضالین یعنی یہود و نصارہ کی راہوں اور طریقوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے. تو آخری میں اللہ تعالیٰ نے اللہ خدا کے بارے میں وسوسہ اندازی کرنے والوں کے لیے کہ شر سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے. یعنی پہلے کیا ہے کہ مغضوب سے علیہم سے بچا، ضالین ہونے سے بچا یعنی یہودی ہونے سے بچا، اور عیسائیوں کے ان کی طریقوں سے چلنے پر بچا. اور اخیر میں کیا فرمایا کہ جو وسوسہ ڈالنے والے ناس ہیں لوگوں میں سے جو ہیں دجال ہیں ان سے بچا. البتہ فرماتے ہیں دراصل یہی لوگ دجال ہیں جن کو پادری یورپین فلاسفر کہا جاتا ہے. یہ دو گروہ ہیں آگے، ایک پادری یا یورپین فلاسفر. دراصل یہی لوگ دجال ہیں جن کو پادری یا یورپین فلاسفر کہا جاتا ہے. یہ پادری اور یورپین فلاسفر دجال موعود کے دو جبڑے ہیں جن سے وہ ایک اژدہا کی طرح لوگوں کے ایمانوں کو کھاتا جاتا ہے. یہ دو جبڑے ہیں اس کے شیطان کے، دجال کے، ایک سے وہ لوگوں کے ایمانوں کو کھاتے ہیں. یہ میں دیکھتا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ عوام کو پادریوں کے دجل کا زیادہ خطرہ ہے اور خواص کو فلاسفروں کے دجل کا زیادہ خطرہ ہے. یہ جو خواص ہیں نا پڑھے لکھے آدمی، وہ اس فلسفہ سے متاثر ہوتے ہیں. یہ فلسفہ غور کر کے پڑھ کے دیکھیں. میں نے کوئی کتابیں بعض پڑھی ہیں فلسفوں والے کی، یہ سارے فلسفے میں چند ایک کے سوا بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کے باقی جو ہیں ایسا فلسفہ ہے جو انسان کو خدا سے دور لے جانے والا ہے اور خدا سے گمراہ کرنے والا ہے، دائریہ بنانے والا ہے. تو ایک تو وہ ہیں اور ایک وہ پادری ہیں جو لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں. وسلم بھی فرمایا تھا کہ جب دجال اور یاجوج ماجوج دنیا پر چھا جائیں گے تو یاد رکھو وہی وقت مسیح موت کا آنے کا بھی ہوگا. اس میں مسیح بھی آئے گا اور مہدی بھی آئے گا، اور جب وہ آئے تو تم اس کی بیعت کرنا. خاتمے اس تک پہنچنے کے لیے برف پوش پہاڑوں کے اوپر گھٹنوں کے بل جا کر وہاں جانا پڑے، وہاں جائیں. ابن ماجہ کتاب الفتن. فرمایا دجال کے ہاتھوں، دجال مسیح کے ہاتھوں قتل ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے ان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنے، ان کا شکار نہیں بننا، ان کو شکار بننا ہے. یہ ہمارے لیے مقدر ہے. فرمایا دجال مسیح کے ہاتھوں ہی قتل ہوگا. اس لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ دجال کو اس کی نشانیوں سے پہچانے، اور چونکہ وہی وقت مسیح موت کے آنے کا بھی ہے اس لیے اس کو بھی پہچانے شناخت کریں، اور اس کی روحانی فوج یعنی اس کی بیعت کر کے اسی جماعت میں داخل ہو جائے. دجال کی شناخت کا ایک ذریعہ آنسل نے فرمایا تھا کہ تم سورہ کاف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو ہر جمعے کو پڑھا کرو تو دجال کی فتنے سے محفوظ رہو گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ 10 آیات میں وہ کیا نشانیاں کیا بیان کی گئی ہیں، اور کیا وہ نشانیاں پوری اترتی کہ نہیں پوری اترتی. اگر پوری اترتی ہیں اگر تو پھر وہ دجال جو ہے وہ آ گیا وہ، اور جب وہ آ گیا تو پھر مسیح موت کا آنا بھی لازمی ہے. پھر جب آگ جل اٹھی تو آگ کو بجھانے والا بھی آنا چاہیے ساتھ ہی. فرمایا اب وہ نشانی کیا ہیں، اور فرمایا کہ وہ میں اب ذکر کرتا ہوں ان کا. فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں، ایسے لوگ جو ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے باعث شدیدہ ہوگا اور آخرت میں بھی جزا و جہنم ہوگا. دنیا میں سخت عذاب پہ عذاب ان پہ آئیں گے، جنگیں ہوں گی، سونامی آئے گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اور آخرت میں بھی جب جائیں گے تو وہاں بھی ان کو سزا ملے گی، دنیا میں بھی اور دین میں بھی. اب وہ لوگ جو ہیں وہ کیا نشانی کیا ہیں ان کی، یہ 5 نشانیاں ہیں جو میں نے پہلی 10 آیات سے دوسری آیات سے اخذ کی ہیں. پہلی نشانی یہ ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا. اور دنیا میں کون سی قوم ایسی ہے جو کہتی ہے خدا نے بیٹا بنا لیا، سوائے عیسائیوں کی.
دوسری نشانی یہ ہے کہ ذلہ سعیہم فی الحیات دنیا، کیونکہ ساری کوششیں دنیا میں ہی کھو جائیں گی، یعنی ان کا سارا مقصود یہ ہوگا کہ دنیا ہی کمانی ہے۔ الحاق وہ تکاثر حتی زرتم المقابر والی بات ہوگی کہ دنیا کے ایک دوسرے کا مقابلہ کرو اور دنیا جو ہے اس کی لذات حاصل کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ گمان یہ کریں گے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، صنعت کر رہے ہیں، انڈسٹری، دنیا بھر کی جو صنعت ہے، انڈسٹری جو ہوگی وہ ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور دنیا کی بھی داری وہ کریں گے وہ، اور کہیں گے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ کام کر رہے ہیں، نئی نئی ایجادیں کر رہے ہیں۔ اگلی بات یہ بیان فرمائے گی اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کریں گے، جیسے قرآن کریم کا، ولقائہ، وہ خدا کے ملاقات سے کوئی انکار کریں گے، یعنی ان کے یوم آخر پر کوئی یقین نہیں ہوگا۔ آج کل آپ دیکھ لیں کہ کون سی قوم ایسی ہے کہ جس کو دراصل خدا تعالیٰ کی نہ ذات پہ یقین ہے، نہ اس بات پہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگلی بات یہ بیان فرمائے گی کہ قال اتخذوا آیاتی اور رسلی حضوا، وہ لوگ میری نشانیوں کو بھی اور میرے رسولوں کو کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ چنانچہ اس زمانہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں ایسی کہ مثلا لوط کا واقعہ ہے، اور لوط کا واقعہ جو ہے اور یہ ہومو سیکسولیٹی جو ہے، اس کی وجہ سے یہ کہانی قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے اور بائبل میں بیان ہوئی ہے۔ وہ قوم تباہ کی گئی اسی بات سے، اور وہی لوگ جو جانتے ہیں کہ یہ واقعہ بائبل میں بیان ہوا، قرآن میں بیان ہوا، انہوں نے ہومو سیکسولیٹی کو گویا جائز قرار دے دیا، لیگلائز کر دیا، اور بعض جگہوں فوج میں بھی لیگلائز کر رہے ہیں، قوانین ایسے بنائے جا رہے ہیں ایسے کہ بھائی یہ جائز ہے، بالکل اس کی اجازت ہونی چاہیے، اس کی انسان کا حق ہے یہ۔ تو یہ باتیں جو آج کل ہو رہی ہیں، جو یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بیان فرمائیں، اور آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ تم یہ آیتیں پڑھا کرو، 10 پہلی 10 آخری سورہ کاف کی، تو تم پتہ لگے گا کہ وہ دجال کون ہے، صاف نشانی مل جائیں گی تمہیں، اور اس قوم کو تم جب آج ظاہر ہو جائے تو اس مسیح موت کا وہ زمانہ ہے، اس کو مان لینا، اور جو باتیں وہ کر رہے ہوں گے وہ تم نے نہیں کرنی۔ تو اب اس کے بعد ایک اور نشانی بیان فرمائی یہاں سن لیں، وہ یہ تھی کہ اس کا گدھا ہوا ایک۔ اب آدمی جائے ایئرپورٹ سے آنے والا ہو کوئی، یا کسی کو آپ نے لینے جانا ہو، کسی کو پتہ نہ ہو آپ کو کیسا آدمی ہے، آپ بتا دیجیے کہ وہ آدمی آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ فلاں کار پہ ہوگا، کار کا نمبر یہ ہوگا اس کا، تو آپ دیکھ کے سواری پہچان لیں کہ یہی آدمی ہے وہ۔ تو بتایا کہ یہاں سے فرمایا کہ وہ اس زمانے میں اس کی ایک سواری ہوگی، جو گدھا کہا آپ نے، اور فرمایا کہ اس کو تم پہچان لینا، جب گدھے کو پہچان لو سمجھ لو کہ گدھا آ گیا، جب گدھا آ گیا تو اس میں جو سوار ہے وہ بھی وہی ہے جس کی نشانی پہلے بیان کی گئی تھی، وہی ہے وہ جس نے آنا تھا، اور اس کے مقابلے میں جو آنے والا ہے وہ بھی آ گیا۔ پھر حاصل نے فرمایا کہ حدیثوں کے مطابق یہ گدھا جو ہوگا یا سواریاں جو ہوں گی یہ آگ کھائیں گی، مسافر ان کے اندر بیٹھیں گے، بہت تیز رفتار ہوں گی، زمین پر، پانی کے نیچے اور آسمان میں بادلوں کے اوپر اڑیں گی، مہینوں کا سفر دنوں میں بلکہ گھنٹوں میں طے کریں گی۔ ان کا ایک قدم مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی عقل مند جو ہوگا ذرا بھی غور کرے گا، سمجھ جائے گا کہ یہ آج کل کی ماڈرن جو سواریاں ہیں، کاریں ہیں، آبدوزیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، شپس ہیں، یہ ساری چیزیں آج کل کی جو ہیں جو آگ سے چلنے والی ہیں، فائر پاورڈ ہیں، انہی کی نشانیاں صاحب بیان کی ہے۔ تو جب یہ سواری جنہوں نے ایجاد کی ہے، جو اس کے مالک ہیں دراصل، جب تم ان کو تم دیکھ لو تو قوم کو پہچان لینا کہ یہی دجال ہے، اس سے تو بچے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا اس میں یہ تھا کہ جب مسیح وہ جب آئے گا تو نصارہ جو ہوں گے، عیسائی جو ہوں گے، وہ دنیا پر چھائے ہوئے ہوں گے، اور ہر طرف ان کی حکومتیں ہوں گی ان کی، اور انڈسٹری کے لحاظ سے بھی، اور علم کے لحاظ سے بھی، اور سائنس کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اپنے کلچر کے لحاظ سے بھی سب سے آگے وہی ہوں گی اور چھائی ہوئی ہوں گی دنیا پر۔ پھر مصرف فرماتے ہیں، پھر ذکر کیا کہ آخری زمانہ میں غلبہ نصارہ کا ہوگا، اور ان کے ہاتھ سے طرح طرح کے فساد پھیلیں گے، اور ہر ایک طرف سے امواج فتن اٹھیں گی، اور ہر ایک بلندی سے وہ دوڑیں گے، یعنی ہر ایک یک طور سے وہ اپنی قوت
اور اپنا عروج اور اپنی بلندی دکھلائیں گے. ظاہری قوت اور سلطنت میں بھی ان کو بلندی حاصل ہوگی اور حکومتیں اور ریاستیں ان کے مقابل پر کمزور ہو جائیں گی, اور علوم و فنون میں بھی ان کو بلندی حاصل ہوگی کہ طرح طرح کی علوم و فنون ایجاد کریں گے اور نادر اور عجیب صنعتیں نکالیں گے. یہی میں نے ہیں من کل حدب ینسلون. حدب کہتے ہیں بلندی کو, اور ینسلون ہوتا ہے کہ کسی سے بھاگ کے نکلنا آگے مقابلے کے لیے. ضرور بتاتے ہیں کہ یہی میں نے ہیں کہ من کل حدب ینسلون, کیونکہ حدب بالتحریک زمین بلند کو کہتے ہیں, اور نسلہ کے معنی سبقت لے جانا اور دوڑنا. ہر قوم سے ہر بات میں جو شرف اور بلندی کی طرف منسوخ ہو سکتی ہے وہ قومیں سبقت لے جائیں گی. اور یہ بھاری علامت اس آخری قوم کی ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے, اور یہی علامت پادریوں کے اس گروہ پرفتن کی ہے جس کا نام دجال معہود ہے. شہادت القرآن 65. یاجوج ماجوج جو ہے دراصل یہ اج سے نکلا ہے, یاجوج بھی اور ماجوج بھی. آج کل وہی اردو میں ہم آگ کہتے ہیں, جیم اور کاف آپس میں انٹرچینجیبل ہوتے ہیں. تو یہ تھا کہ وہ ایسی سواریاں ہوں گی جو آگ سے چلنے والی ہوں گی, اس لحاظ سے ان کو ایجاد کرنے والے کو یاجوج ماجوج کہا گیا. آنسل نے دجال کے غلبہ کے زمانے میں لوگوں کی دینی حالت اور اخلاقی حالت کا بھی تفصیلی ذکر فرمایا. میں کہتا ہوں پڑھ کے حیران ہوتا ہے انسان, لگتا ہے آنسل نے وہ دیکھ لیا تھا سب کچھ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشف سب کچھ دکھا دیا تھا. آپ قیامت تک کے لیے نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے حالات آپ کو سارے دکھا دیے تھے کہ تمہاری قوم پہ اوپر یہ حالات گزریں گے. وہ نشانی عجیب و غریب ہے. وہ میں پڑھتا ہوں, آپ دیکھیں کیسی آنسل نے اس زمانے کا نقشہ پورا کھینچ دیا ہر چیز کا کہ ایسے زمانے کیا کیا ہوا. آنسل نے دجال کے غلبہ کے زمانے میں لوگوں کی دینی اور اخلاقی حالت کا بھی تفصیل سے ذکر فرمایا, جن کی اصلاح مسیح موعود کرے گا, اور اس کا لشکر یعنی جماعت احمدیہ اس کی جماعت کرے گی. تو آج ہر احمدی کی ذمہ داری ہے, آج ہر احمدی کی ذمہ داری ہے کہ دجال اور اس کے روب سے نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھے بلکہ جہاں تک اس کے بس میں ہو دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی مناسب کوشش کرے, اور خدا سے صبر و استقلال کے ساتھ اور نمازوں کے ذریعے سے مدد مانگے. اب دور خلاصہ کیونکہ یہ تقریر کا وقت تھوڑا سا ہوتا تھا, میں نے تو صرف اس میں ہنٹس لیے ہیں صرف. اب بطور خلاصہ دجال کے غلبہ کے زمانے کی کچھ نشانیاں جو حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. ہاں صرف فرمایا مسلمان اس زمانہ میں بنی اسرائیل کے ایسے مشابہ ہو جائیں گے جیسے جوتی کے دو پاؤں مشابہ ہوتے ہیں. ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوقوں میں کوئی چیز کہنے کی ضرورت نہیں. آپ روز اخباریں پڑھ لیں, پاکستان کا ٹیلی ویژن دیکھ لیں کہ کیا کر رہے ہیں. وہ بدترین مخلوق ہوں گے. ان کے بارے میں فرمایا کہ فتنہ انہیں میں سے نکلے گا, یخرج الفتنہ تو منہم ویعود فیہم, اور لوٹ کے پھر انہیں میں آ جائے گا وہ کہ فتنہ کے بانی وہ ماری ہوں گے. یہ آج کل جو مار رہے ہیں اور قتل و غارت کر رہے ہیں اور یہ جتنے حملے ہو رہے ہیں سارے, تو یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں, ان کے مولویوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے ہوں گے. اور جا کہ آسمان کے جب بدترین مخلوق ہوں گے تمام فتنے انہیں میں سے اٹھیں گے. مشکات, جب لوگ ان کے پاس رہنمائی کے لیے جائیں گے تو انہیں مندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے. کنز العمال, یعنی ان کی روحانی حالت سوروں مندروں جیسی ہوگی, یعنی کوئی وہ ہدایت بھی نہیں دے سکیں گے. وہ کوئی لوگ ایسے نہ رہیں گے جو سود نہ کھائیں, جو سود نہیں بھی کھائیں گے ان تک ان سود کا دھواں ضرور پہنچے گا, ان تک بھی ان کا دھواں پہنچے گا. یہ سنن ابو داؤد میں ہے. یہ چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے. آج کل ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے اس کلچر میں کہ بچوں کو سکھایا ہی جاتا ہے کہ نہ استاد کی پرواہ کرنی, نہ استانی کی, نہ ماں کی, نہ باپ کی, نہ بڑے کی, بس تم خود ہی بڑے سب کچھ ہو. تو بس یہ آنسل پہلے بتا دیا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوگا. ان کو سکھایا جائے گا دس از انڈیویجولزم, یو آر انڈیویجول ایز یور فادر اینڈ مدر لائک اینی باڈی ایلس, سو یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. تو یہ جو چیز ہے انڈیویجولزم کی, یہ اس زمانے میں ایسی ہو جائے گی کہ پھر انسان جو ہے وہ بڑوں کا چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرے. آنسل نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو بڑوں کا احترام مقام نہیں پہچانتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اس سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ہمارا کلچر تو یہ ہے, لیکن ان کا کلچر کیا ہے کہ بھئی کوئی احترام کی ضرورت نہیں بڑوں کی, چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے, اور بڑے کمزور ہوں گے اور بچے با اختیار. یہ حلیہ اور ابو نعیم میں ہے یہ حدیث. اللہ شریر کو زمین سے اٹھا لے گا اور لوگ مذہب سے لا تعلق ہو جائیں گے.
یعنی ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے. یہ بخاری میں ہے. اس زمانے میں بے حیائی عام ہو جائے گی, زنا کی کثرت ہوگی, لوگ زنا کو برا نہیں سمجھیں گے اور کھلم کھلا اس کا ارتکاب کریں گے. کبھی آج تک ہوا تھا کیا؟ آج سوچ لے گا آج تک ایسا کھلم کھلا کہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں بغیر شادی کے, اس تک بھی ہوا تھا کبھی؟ اور یہ جو ہے کہ قانونی طور پر جائز ہوگا کہ جو مرضی کرو, یہ کبھی نہیں ہوا تھا. یہ کبھی ہو سکتا ہی تھا نہ, کبھی کس کلچر میں کبھی نہیں ہوا. یہ ہمارے زمانے کی یہ بات ہے یہ کہ زنا کی کثرت ہوگی اور لوگ زنا کو برا نہیں سمجھیں گے اور کھلم کھلا اس کا ارتکاب کریں گے. حیا نہ عورتوں میں رہے گی نہ مردوں میں رہے گی. عورتیں کپڑے سے پہنے ہوں گے مگر وہ ننگی ہوں گی. گھر سے باہر بجائے اپنے سر کو ڈھانپنے کے بالوں کو زیبائش کے طور پر کھلا رکھیں گی. ان کے سر کے بال ایسے گوندے ہوں گے جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. جب زنا کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا جائے گا اس وقت زنا کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا جائے گا. بکثرت کھلے عام شراب نوشی ہوگی اور میوزک کے آلات بجائے جائیں گے. اللہ سخت غضبناک ہوگا. اللہ تعالیٰ اس وقت کیونکہ ساری اللہ کی باتیں تو انہوں نے مذاق میں اڑا دی نا. اللہ سخت غضبناک ہوگا اور زمین پر بکثرت زلزلے آئیں گے اور آفات آئیں گی. یہ الحاکم جو ہے اس میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے. تو آپ دیکھ لیں آج کے زمانے میں میوزک اور یہ ناچ اور گانے اور ڈانس اور ٹیلی ویژن اور ڈرامے اور ہر وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد, انٹرنیٹ جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ہے یہ؟ عین وہی بات جو آنس نے بیان فرمائی ہے. فرمایا امانت اور دیانت کم ہو جائے گی. آخری زمانہ میں جو چیز سب سے کامیاب ہوگی وہ حلال ذرائع سے کمایا ہوا درہم ہوگا. لوگ حرام کمائیں گے اور ظلم کریں گے سود کے ذریعے سے اور ناانصافیوں کے ذریعے سے. جتنی کمپنیاں ہیں پہلے فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم نے کیا ان کو دینا ہے پیسے, اور اس کے بعد پھر اس مطابق نکالتی ہیں کہ ہم نے اتنا منافع دینا ہے ان کو. ہر چیز میں گویا جو ہے وہ زیادتی اور ظلم ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس زمانے میں نفسا نفسی ایسی ہوگی کہ بھائی بھی اپنے بھائی پر اعتماد نہ کر سکے گا. یہ زمانہ ہے نفسا نفسی کا. وہی انڈیویجولزم اور وہی ایتھیزم اور وہی جو آج کل جو فلسفہ جو آج کل ہے وہ سارا ہوگا اس زمانے میں. اور بھائی کو بھائی پر بھی اعتماد نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنی نفسا نفسی ہوگی, گریڈ ہوگی, اور یہ چیزیں اس زمانے میں ہوگی. فرمایا تمہاری دینی حالت میں سے سب سے پہلے جو چیز غائب ہوگی وہ عاجزی ہوگی. تو میں عاجزی ہی نہیں, تکبر عام ہو جائے گا. اور آخری چیز جو جائے گی وہ نماز ہوگی. تم دوسروں کو کوئی نقل کرو گے اور ان کے قدم چلو گے. یہ آنسر کی پیش گوئی تھی, یہ ہونا تھا, ہو رہا ہے یہ. اب اس کو ریورس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے مسیح صاحب کو بھیجا ہے اور آپ کو بھیجا ہے, آپ کو کھڑا کیا. یہ بات ایسی ہے کہ اس کو ہم بھول نہیں سکتے ہم, کیونکہ آنسر نے فرمایا کہ من عرفہ قدرہ کہ جس مرد نے اپنی قدر و قیمت کو پہچان لیا, مقام کو پہچان لیا, وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. یہ قوموں پر بھی لگتا ہے, افراد پر بھی لگتا ہے یہ بات. فرمایا کہ دوسری قوموں کی طرح مسلمان بھی مغضوب علیہم بن جائیں گے اور ظالم بن جائیں گے, اور خدا دنیا میں بھی ان پر غضبناک ہوگا اور مرنے کے بعد بھی جہنم کا ٹھکانہ ہوگا. اور اسی انجام سے بچنے کے لیے خدا نے سورہ فاتحہ میں یہ دعائیں سکھائی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا اللہ ہم ان جیسے نہ بن جائیں, نہ ان جیسے بن جائیں. لہٰذا خوشی خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے اور خدا کو ہی اپنا معبود, مقصود اور محبوب بنانے والے, سمجھنے والے ان سزاؤں سے بچائے جائیں گے. پھر بعد دجال کے غلبہ کے زمانے میں اخلاقی برائیوں کے جس فتنہ سے آنسل نے ہمیں ہوشیار کیا تھا, وہ ساری پیشخبریاں اتنی صفائی کے ساتھ پوری ہو چکی ہیں کہ وہ ظاہر و باہر ہیں. اکثر اخبارات میں حکومتوں اور سماجی اداروں کی طرف سے اعداد و شمار شائع ہوتے رہتے ہیں. مثلاً آسٹریلیا کے اعداد و شمار جو ریسنٹ جو مجھے ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت آسٹریلیا میں 11,000 مردوں کے 2 جوڑے رہ رہے ہیں. یہ ہومو سیکسول جوڑے جو ہے نا مردوں کے, ہم کو پتہ نہیں کتنے زیادہ ہیں, وہ 11,000 ایسے ہیں جوڑے, یعنی 22,000 مرد ایسے ہیں جنہوں نے میاں بیوی کے طور پر اکٹھے رہ رہے ہیں. وہ 9,000 2 عورتوں کے جوڑے ہیں. 9,000 وہ عورتیں ہیں, کوئی 18,000 عورتیں ہیں کہ جنہوں نے آپس میں 2 عورتوں نے شادی کی ہوئی ہے. حکومت نے ایسی جوڑوں کے سپر انویشن, جائیداد, ویل, ہسپتال وغیرہ اغراض کے لیے جو حقوق بھی میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ ہم جنس جوڑوں کے بھی تسلیم کر رکھے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم احکام کا ایک سزا, مذاق اڑانا کہ جو کرنا کر لو.
امریکہ میں 12 لاکھ مرد ہم جنس جوڑوں کے طور پر رہ رہے ہیں. 12 لاکھ مطلب 24 لاکھ ہوئے. 24 لاکھ مرد ہیں وہاں پہ جو 12 لاکھ جوڑوں کی صورت میں امریکہ میں اکٹھے رہ رہے ہیں. شراب نوشی کی کثرت کا یہ حال ہے کہ بچے بھی اس سے محفوظ نہیں. آسٹریلیا کے اسکولوں کے 14 سے 19 سال کے 70% لڑکے 70% اور 60% لڑکیاں الکوہل پیتی ہیں. یہ دیکھ لیں کہ آسٹریلیا کی بات ہے. یہ فرام 14 to 19 یہ جو 14 to 19 جو ٹین ایجز جو ہیں جو ان میں 70% لڑکے اور 60% لڑکیاں جو ہیں وہ شراب پیتی ہیں. 9ویں 10ویں جماعتوں کے 42% بچے بچیاں دوسرے خطرناک قسم کے نشے استعمال کرتے ہیں. یعنی 42% بچے ایسے ہیں 9ویں 10ویں جماعت کے کہ جو دوسرے نشے جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. حکومتیں ہر سال اربوں ڈالر منشیات کو کنٹرول کرنے پر خرچ کر رہی ہیں. جوئے کی لعنت اس قدر عام ہے کہ پچھلے سال $8,260 ملین کا جوا آسٹریلیا میں کھیلا گیا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی رقم ہے یہ. 8,260 یعنی یوں سمجھ لیں گے کہ $82 کروڑ 83 کروڑ ڈالر کا جوا کھیلا گیا. اس تعداد میں ہر سال 10% اضافہ ہو رہا ہے. ہر سال 10% یہ اضافہ ہو رہا ہے. ہر سال ہزاروں گھرانے صرف جوئے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. ان کے گھر بک جاتے ہیں, پھر ان کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, فساد ہوتے ہیں, بچے ان کے آوارہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ہر سال کئی ہزار گھرانے ایسے ہیں جو صرف جوئے کی وجہ سے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور آسٹریلیا میں جوا دنیا کے بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے. طلاقیں ہوتی ہیں, مکان بکتے ہیں, بچے برباد ہوتے ہیں اور بچے نشہ کی عادت کرتے ہیں. پھر وہ چوریاں کرتے ہیں, ڈاکے بالتے ہیں, گھروں میں گھستے ہیں. اسکولوں کے 14% بچے جو ہیں وہ گھریلو حالات کی وجہ سے سخت پریشان ہیں. انہوں نے سروے جو کیا ہے تو انہوں نے بچوں نے کہا ہے کہ ہم گھر کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں, ماں باپ روز لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, فساد ہوتا ہے, ہم بہت پریشان ہیں. اور 90% بچے ایسے ہیں ان میں سے جو اپنے آپ کو گھر پر بھی محفوظ نہیں سمجھتے. 89% بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کے باہمی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور خطرہ ہے کہ وہ گھر سے بھاگی جائے. یہ کوئی تعداد تھوڑی نہیں 89% بچے. یوں سمجھیں کہ ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ ڈومیسٹک وائلنس بہت عام ہے یہاں پہ. پتہ نہیں لگتا ہمیں, لیکن یہ جو پیسوں ان کے لیے ہر چیز ہے نا, تو پیسوں پر لڑائی پیسوں پر ہی ہوتی ہے کہ تم نے اتنے پیسے دیے تھے, میں نے اتنے دیے تھے, تم اتنے دو, میں اتنے دوں, کل بریڈ میں لے کے آیا تھا, آج تم بریڈ لے کے آ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور یہ اتنی کمینگی آ گئی ہے ان میں کہ دوسری قربانی نہیں کرنی دوسرے کے لیے, اپنی ذات جیسا کچھ کرنا ہے. وہ گریڈ پیدا ہو گئی. اس سے جو جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں, بچوں پہ اس پہ کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے اوپر. بچے کہتے ہیں ہم سخت پریشان ہیں گھر سے, لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. آسٹریلیا میں ہر سال 4 لاکھ گھروں میں نقب زنی کے واقعات ہوتے ہیں. یہ آسٹریلیا کی بات ہے. یہ ہر سال 4 لاکھ گھروں میں لوگ اندر داخل ہوتے ہیں, توڑ تاڑ کے اور پھر چوریاں کرتے ہیں. اور مجرم کون ہوتے ہیں؟ ان 40% لڑکے وہ ہوتے ہیں جو 17 ایئر سے کم کے لڑکے ہوتے ہیں. 17 سال کے کم عمر سے بچے ہوتے ہیں 70% جو نقب زنی کرتے ہیں. اس طرح کے واقعات جو ہیں اگر آسٹریلیا میں ہر سال 2.7% گھروں میں پیش آئیں تو یورپ یا تنازع 2.3% ہے. ہمارے یہاں 2.7 ہے, وہاں 2.3 ہے. کام وہاں پر بھی نہیں ہے. سبھی ترقی یافتہ ملکوں میں اخلاقی برائیوں کا یہی حال ہے, اور قریب اور کم ترقی یافتہ ممالک میں پھیلی ہوئی برائیاں اور جرائم وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں. یہ تیز و تند ہوائیں جو ہیں نا, یہ خطرناک ہوائیں, یہ وہاں بھی پہنچ گئی ہیں, چل رہی ہیں وہاں پر بھی. مادہ پرستی اور دنیا کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس نے خدا سے اور اعمال کی جواب دہی کے احساس سے اور اعلیٰ درجہ کی روحانی اخلاقی ادار سے غافل کر دیا ہے. الحاکم التکاثر, تو ہمیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ نے, جس کا نتیجہ سوائے قبروں تک پہنچ جانے کے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوگا. مشہور عیسائی مناد بلی گراہم نے ایک بار دنیا کی اخلاقی برائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنسی جرائم کی وجہ سے لوط اور مورا کی بستیاں خدا نے تباہ کی تھی, آج وہی گناہ اس کثرت سے کیے جا رہے ہیں کہ اگر دنیا پر اب بھی عذاب نہ آیا تو خدا کو ان بستیوں سے معذرت کرنی پڑے گی کہ مجھے معاف کر دینا بستیوں, مورا اور لوط کی بستیوں, میں نے تم کو تو سزا دے دی اس گناہ کی, اور آج وہ گناہ اسے کئی کرو ہزاروں گناہ زیادہ ہو رہا ہے, ان کو میں نے سزا نہیں دی. یہ بلی گراہم تھا, ان کو اس نے یہ کہا تھی. ہرمستان نے فرمایا تھا
جو زمانے کے نظیر ہیں کہ انہوں نے عذابوں سے ہوشیار کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ وجہ اس لیے یہ ہے کہ لوگ خدا کی عبادت کو چھوڑ دیں گے اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس نے فرمایا وہ دن نزدیک ہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہیں، کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی، اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی، کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے. یہ اس لیے کہ نو انسان نے اپنے خدا کی پرستی کو چھوڑ دیا اور تمام دل اور تمام ہمت اور تمام خیالات سے دنیا پر ہی گر گئے. اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، پر میرے آنے کے بعد خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے. جیسے خدا نے فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. آنسل نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے لوگ بنی اسرائیل کے مشابہ ہو جائیں گے. پھر یہودیوں کا ذکر بھی کیا مغضوب علیہم، اور یہ بھی فرمایا کہ من تشبہ بقوم غیر فہو منہم. یاد رکھنا تم نے یہود کی نصارہ کی مشابہت اختیار بالکل نہیں کرنی. اور مسلم فرماتے ہیں کہ خبردار تم غیر قوم کو دیکھ کر ان کے ریس مت کرو کہ انہوں نے دنیا میں بہت ترقی کر لی ہے اور ہم بھی انہی کے قدم پر چلیں. سنو اور سمجھو کہ اس خدا سے سخت بیگانہ اور غافل ہیں جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے. ان کا خدا کیا چیز ہے؟ صرف ایک عاجز انسان. اس لیے وہ غفلت میں چھوڑے گئے. میں تمہیں دنیا کے کسب اور حرفت سے منع نہیں کرتا، اگر ان لوگوں کی طرح تم ان لوگوں کے پیرو نہ بنو جنہوں نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ رکھا ہے. چاہیے کہ تمہارے ہر کام میں خواہ دنیا کا ہو یا دین کا خدا سے طاقت اور توفیق مانگنے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، لیکن نہ صرف خوش گھونٹوں سے، بلکہ چاہیے کہ تمہارا سچ مجھے عقیدہ ہو کہ ہر برکت آسمان سے ہی آتی ہے، ہماری تعلیم. پھر فرمایا خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے. تو بغیر اس کے کچھ بھی نہیں، اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں. غیر قوموں کی تقلید نہ کرو جو بکلی اسباب پر گر گئی ہیں، اور جیسے سانپ مٹی کھاتا ہے انہوں نے سفلی اسباب کی مٹی کھائی، اور جیسے گرد اور کتے مردار کھاتے ہیں انہوں نے مردار پر دانت مارے. وہ خدا سے بہت دور جا پڑے، انسانوں کی پرستش کی اور خنزیر کھایا اور شراب کو پانی کی طرح استعمال کیا، اور حد سے زیادہ اسباب پر گرنے سے اور خدا سے قوت نہ مانگنے سے وہ مر گئے. پھر فرماتے ہیں بہت سی برائیوں کا ذکر کر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری تعلیم ہے جو ان میں مبتلا ہوگا میری جماعت میں سے نہیں، فلاں میری جماعت سے نہیں، فلاں میری جماعت میں سے نہیں. یہ وہی برائیاں ہیں جن کا اتنی بابت آنسل نے فرمایا تھا کہ دجال کے غلبہ کے وقت دنیا میں پھیل جائیں گی اور ان کا مقابلہ مسیح موت کرے گا. ان کو نظر کے سامنے لا کر ہمیشہ یہ عہد کریں اور زندہ کرتے رہیں، تازہ کرتے رہیں کہ ہمیں دجالی فتنوں کا انشاءاللہ خدا کی مدد اور توفیق سے ہمیشہ بھرپور مقابلہ کریں گے. اور دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہم احمدی مسلمانوں میں سے ایک بھی ایسا نہ ہو جو دین کو دین پر مقدم کرنے والا نہ ہو. اے خدا ہم غیر قوموں کی تقلید کرنے والے نہ ہوں، اسباب کی اور انسانوں کی پرستش کرنے والے نہ ہوں. ہم سبھی ہر ایک بد عملی سے، یعنی شراب سے اور قمار بازی سے، یعنی گیملنگ سے، بد نظری سے، خیانت سے اور ہر ایک ناجائز تصرف سے بچنے والے ہوں. پنجگانہ نماز کا التظام کرنے والے ہوں، دعاؤں میں ہمیشہ لگے رہنے والے اور انکسار سے خدا کو یاد کرنے والے ہوں، برے ساتھیوں سے الگ رہنے والے، والدین کی اطاعت کرنے والے، خدمت جالانے والے، اور سارے رشتہ داروں کو خواہ وہ نسبی ہوں یعنی والدین کی طرف سے ہوں یا شہری ہوں یعنی سسرال کی طرف سے ہوں، ان کے ساتھ محبت اور احترام اور شفقت اور احسان کا سلوک کرنے والے ہوں، لیکن دنیا پرستوں کی تقلید کر کے ہم اپنے آپ کو تباہ کرنے والے نہ ہوں. اور مسلم فرماتے ہیں کہ سنو اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، یعنی مضبوط قلعہ. اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی. یعنی روحانی رنگ میں وہ تباہ برباد ہو جائے گا، اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ وہ جو بدی کو چھوڑتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے اور کجی کو چھوڑتا ہے اور راستے پر قدم مارتا ہے اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا ایک مدعی بندہ بن جاتا ہے. ہر ایک جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں. خدا کرے کہ ہم
ہماری نسلیں ہمیشہ السلام کے درخت وجود کی سب شاخیں بن کر رہیں، اور خدا تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دہریت اور مادہ پرستی پر مبنی جو دجالی فتنہ ہے اس کے تیز و تند طوفانوں سے بچائے رکھے، اور ہم ہمیشہ السلام کے گھر میں، روحانی گھر میں جو مضبوط قلعہ ہے اس میں داخل رہیں اور آپ کی تعلیم سے باہر نکلنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب کچھ اعلانات ہیں، کس نے کرنا ہے؟ اعلانات کس نے کرنا ہے؟ السلام علیکم، چند اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ اعلان ہے کہ جن احباب نے اپنے کارڈز آج سکین نہیں کروائے وہ اس سیشن کے بعد جا کے اپنے کارڈز سکین کروا لیں رجسٹریشن پہ، تاکہ ہمیں صحیح اٹینڈنس کا جو ہے وہ اندازہ ہو سکے۔ So those members who have not scanned their cards, so please go to the registration marquee after the session and get your card scanned. اس سیشن کے بعد مجلس شورا کا اجلاس ہوگا اسی ہال میں، تو شورا کے ممبران سے درخواست ہے کہ سیشن کے بعد جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں۔ All شورا members are requested to stay back in the جلسہ گاہ for the meeting which will be held straight after this session. صدر جماعت برسبن، ایڈلیڈ اور کینبرا سے درخواست ہے کہ وہ لائبریری سے رابطہ کر کے اپنی کتب لے لیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ آج بک سٹال 4:30 سے لے کے 6 بجے تک صرف لیڈیز کے لیے کھلا ہے، تو احباب اس ٹائم کے دوران بک سٹال اور ایگزیبیشن کی وزٹ نہ کریں، تو 4:30 سے 6 بجے تک صرف لیڈیز بک سٹال میں آئیں گی، اور اس کے بعد پھر احباب جا سکتے ہیں۔ So the book stall will be opened for ladies only from 4:30 to 6. So I would request to the male members, please do not go to the exhibition or book stall during this time, but they are welcome to visit the book stall after this time. ایک اعلان یہ ہے کہ مکرم مرزا ارشد بیگ صاحب برسبن میں ہیں، ان کے بڑے بھائی مرزا افضل بیگ صاحب لاہور پاکستان میں عرصہ سے صاحب فراش ہیں، اور ان کے آپریشن ہوا تھا جس کے بعد کچھ پیچیدگیاں ہو گئی ہیں، تو احباب و خواتین سے ان کی کامل شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اسی طرح خاکسار کی والدہ کا بھی کولے کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا، احباب سے ان کی کامل شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اسی طرح کچھ آج عقیقہ ہوئے ہیں، ان کے میں نام پڑھ دیتا ہوں۔ عقیقہ جی، پہلا نام ہے مس عافیہ محمود، ڈاٹر آف ڈاکٹر طارق محمود اینڈ مسز امتل شافی ملیحہ، ماسٹر عفان محمود، سن آف ڈاکٹر عامر محمود اینڈ عظما عامر، ماسٹر کنوان محمود، سن آف ڈاکٹر عامر محمود اینڈ عظما عامر، مس لبیکہ محمود، ڈاٹر آف مسٹر قاسف محمود اینڈ زبیدہ قاسم، مسٹر شہباز احمد، son of Mr. Muhammad Nawaz and Naseem Begum, Miss Khadija Ahmed, daughter of Mr. Manzoor Ahmed Khan and Mrs. Kanita Ahmed, Master Shahzeb Lodi, son of Mr. Mahmood Lodi and Saima Mahmood, Master Muhammad Faizan, son of Mr. Ataul Qadir and Nadia Qadir, Master Khubaib Atif, son of Mr. Ataul Qadir and Nadia Qadir. There's another announcement that Ahmadiyya Medical Association Australia will hold their annual meeting tomorrow at 12 p.m. in the First Aid Marquee. All doctors are requested to attend the meeting to improve the functioning of association. So this is from Dr. Munawwar Rana Sahib, who is the president of the association. So ان کی میٹنگ ہے کل 12 بجے فرسٹ ایڈ کی مارکی میں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب ایک سوال کی ایکسپلینیشن دینی ہے، اس کے بعد پھر یہ سیشن ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔
کچھ ایک دو احباب ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ فلیگ ہوسٹنگ میں ہم نے کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں کہ آسٹریلیا کا فلیگ کون لہرائے گا، تو اس کی وضاحت کر دیں تاکہ سب کے ذہنوں میں بات یہ کلیئر ہو جائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس انٹرسٹیٹ جماعت کی حاضری ریشو کے حساب سے سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ یہ جھنڈا لہراتے ہیں۔ لیکن اگر اوور آل پورے آسٹریلیا میں کسی جماعت کی حاضری دیکھیں تو اس دفعہ اس لحاظ سے تو جس حلقے میں جس جماعت میں یہ مسجد ہے جو بیت الہدا ہے، ان کی حاضری سب سے زیادہ ہے۔ تو اس کی میں وضاحت کر دوں کہ سب سے زیادہ حاضری بیت الہدا حلقے کی ہے، لیکن حوصلہ افزائی کے پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ لوگ انٹرسٹیٹ سے ٹریول کر کے آتے ہیں، قربانی کر کے آتے ہیں، ان کی قربانی ہم سے کہیں زیادہ ہے جو لوگ یہاں مقیم ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر انٹرسٹیٹ کو دیکھا جائے تو اس میں ساؤتھ آسٹریلیا جو ہے اس کی حاضری ریشو کے حساب سے سب سے زیادہ تھی۔ پھر یہ بھی سوال ہوا کہ کس طرح آپ نے کیلکولیٹ کیا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ساؤتھ آسٹریلیا کی جو تجنید ہے وہ 441 ہے اور ان کے 220 ممبرز موجود تھے، تو ان کی جو ریشو بنتا ہے پریزنٹ اٹینڈنس کا تقریباً 49% سے تھوڑا اوپر بنتا ہے۔ وکٹوریا جماعت کی تجنید 607 ہے اور ان کے 260 to 265 نمبرز موجود تھے، تو کوئی بھی اگر نمبر ہم لے لیں، ہائی نمبر لے کے بھی، تو ان کا ریشو بنتا ہے 43%۔ تو میں نے کہا کہ اس کی وضاحت کر دیں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہے، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ آپ لوگ اور بھی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال اوور آل حاضری بیت اللہ کی زیادہ ہے، لیکن انٹرسٹیٹ کے حساب سے ساؤتھ آسٹریلیا کی حاضری سب سے زیادہ ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ بس یہ سیشن ختم ہوتا، اب مجلس شورا، اس کے بعد مجلس شورا ہوگی، تو ممبران یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے خدا کی عنایت، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے خدا کی عنایت، یہ جلسہ رکھ ہو یہ دن، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے خدا کی عنایت اور شفقتوں کے، یہ جلسہ مبارک ہو یہ دن، یہ جلسہ ہمارا۔